ویلکم ٹو دا گوگل کلاس 9th کلاس۔ آج جو آرٹیکل ہم پڑھیں گے کیمسٹری میں اس کا نام ہے ایٹامک میس یونٹ۔ جیسا کہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ایٹامک میس یونٹ کو ہم جب شارٹ کر کے لکھتے ہیں تو اے ایم یو لکھ دیتے ہیں۔ اے ایم یو کا مطلب بنتا ہے ایٹامک میس یونٹ۔ اب یہ ایٹامک میس یونٹ جو ہے کیسے کہتے ہیں؟ تو ایٹامک میس یونٹ جو ہے جی، اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اٹ از اے یونٹ یا ایٹامک میس یونٹ از دا میس آف 1/12، اسے 1/12 پڑھیں گے، 1/12 1/12 دا میس آف این ایٹم آف C12۔ یہ اس کی ڈیفینیشن پھر ایک دفعہ دیکھ لیں۔ ایٹامک میس یونٹ is the mass of 1/12 the mass of an atom of C12۔ یہ اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے۔ اب آگے جاتے ہیں، ہمارے پاس کسی بھی چیز کا جو ویٹ ہے، سپوز ایٹامک ویٹ آف C12 جو کاربن کا آئسوٹوپ ہے، ایٹامک ویٹ جو ہے اس کا ہمارے پاس 12 گرام بنتا ہے، 12 گرام۔ اور اگر ہم یہ جو 12 ہے اس کو ہم گراموں میں ظاہر کریں، جیسے کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ 12 کو ہم نے گراموں میں ظاہر کیا ہوا ہے، تو پھر ہم اس مقدار کو 1 مول کہہ دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یاد رکھنا، کسی بھی چیز کے وزن کو اگر آپ گراموں میں ظاہر کریں گے تو وہ 1 مول کے برابر ہو جائے گا۔ یہ سٹینڈرڈ بات ہے۔ ایک تو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی چیز کا وزن گراموں میں لکھیں گے تو پھر وہ 1 مول کے برابر ہوگا۔ دوسری یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی چیز کے 1 مول میں، 1 مول تو وزن ہے، 1 مول وزن میں ایٹموں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو ہر چیز کے 1 مول کے اندر ایٹموں کی تعداد فکس ہے، اور یہ ہے 6.02 × 10⁻23۔ اب فرض کیا ہمارے پاس 1 مول کسی بھی چیز کا ہے تو اس کے اندر ایٹموں کی تعداد 6.02 × 10⁻23 ہوگی۔ جو سکرین پہ اسٹوڈنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 1 مول ہمارے پاس C12 کا ہے۔ تو C12 کا 1 مول کا مطلب یہ ہے کہ C12 جو ہے یہ اس کا جو 1 مول ہے وزن ہے، اس میں اس کاربن کے ایٹموں کی تعداد کتنی ہوگی؟ یہ 6.02 × 10⁻23 ہوگی۔ اور اس نمبر کو ہم پھر کہتے ہیں ایووگیڈرو نمبر، کیونکہ سائنٹسٹ ایووگیڈر نے یہ نمبر پیش کیا تھا۔ تو ہمارے پاس اس نمبر کو ایووگیڈرو نمبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر سن لیں، کسی بھی، میرے لفظوں پہ غور کریں، کسی بھی چیز کا وزن، ظاہر ہے ایٹم کی ہم بات کر رہے ہیں، ایٹم کا وزن یا مالیکیول کا، کسی بھی چیز کا وزن اگر آپ گراموں میں لکھتے ہیں، سپوز کسی بھی چیز کا وزن 12 ہے اور 12 گرام لکھ دیتے ہیں، تو وزن گراموں میں جب لکھیں گے تو وہ 1 مول کے برابر ہو جائے گا۔ ایک بات پھر، 1 مول اگر کسی بھی چیز کا ہے تو یہ وزن ہے، اس میں اندر تعداد ایٹموں کی کتنی ہوگی؟ ہمیشہ 6.02 × 10⁻23 ہوا کرے گی، اور اس نمبر کو ہم ایووگیڈرو نمبر بولا کریں گے۔ تو یہ ہو گیا جی کلیئر۔ اب آگے جاتے ہیں، ہمارے پاس C12 جو ہے اس کا ایک ایٹم ہے۔ اب ہم ایک ایٹم کا وزن، C12 کے ایک ایٹم کا وزن نکالنا چاہتے ہیں، تو ایک فارمولہ ہوگا، فارمولہ نظر آ رہا ہے، 12 / 6.02 × 10⁻23، یہ وہی ابھی جو پڑھے ایووگیڈرو نمبر ہے۔ تو تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس ایک ایٹم کا وزن آ جائے گا 1.993 × 10⁻23 گرام۔ ایک ایٹم کا وزن ہمارے پاس جو ہے وہ آ گیا۔ پھر دیکھ لیں، ہمارے پاس ایک ایٹم ہے C12 کا، اس کا وزن نکالنے کے لیے فارمولہ کون سا ہوگا؟ یہ فارمولہ ہوگا، کاربن کا وزن 12 ہے اوپر لکھیں اور ایووگیڈرو نمبر جو ہے وہ نیچے لکھیں، تو جواب آ جائے گا جی ایک ایٹم کا وزن اتنا ہے۔ تو دیکھ لیا آپ نے، ایک ایٹم کا وزن ہم نے گراموں میں نکال دیا، تو یہ کتنے تھوڑے گرام ہے، 10⁻³ آ رہا ہے، بہت کم وزن ہے ایک ایٹم کا۔ اب ہم آتے ہیں جی کہ ہمارے پاس جو یونٹ ہے جس کا نام ہے ایٹامک میس یونٹ، تو ایک AMU، ایک یونٹ کس کے برابر ہوگی؟ تو یہ جو ابھی اوپر نکالا ہے اس کو ہم یہاں پہ نیچے لے کے آئیں گے اور اس کو ہم ضرب دیں گے 1/12 کے ساتھ، تو ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ جواب گراموں میں آ جائے گا۔
AKMU اتنے گرام کے برابر ہے، اور پھر اس کو ہم کلو گراموں میں کنورٹ کریں گے تو ظاہر ہے اس کو ہم نے 1000 پہ تقسیم کرنا ہوگا، تو یہ کلو گراموں میں جواب آ جائے گا کہ AKMU اتنے کلو گرام کے برابر۔ اسٹوڈنٹ ایک دفعہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، پھر دیکھ لیں۔ AKMU کس کے برابر ہے؟ تو جو اوپر وزن آپ نے یہاں پہ نکالا ہے ایک ایٹم کا، وہ یہ ہے، اس کو 1/12 سے ضرب دے دیں تو جو جواب آئے گا وہ یہ ہوگا۔ تو یہ AKMU کا وزن گراموں میں آ گیا، اور اگر کلو گراموں میں ہم معلوم کرنا چاہیں گے تو اسی کو ہم 1000 پہ تقسیم کریں گے تو کلو گراموں میں جواب آ جائے گا کہ AKMU اتنے گراموں کے برابر ہے اور اتنے کلو گراموں کے، مثلا AKMU اتنے گراموں کے برابر ہے جو نظر آ رہا ہے، یا اتنے کلو گراموں کے برابر ہے۔ ایک AMU یعنی ایک ایٹامک یونٹ، 1 ایٹامک یونٹ، اس کی ویلیو یہ۔ اب آگے جاتے ہیں اسٹوڈنٹ، آپ کو یہاں پہ ایک ٹیبل نظر آئے گا، اس ٹیبل میں ڈیٹیل ہے، کچھ ایگزامپلز ہیں، کچھ ایلیمنٹ ہیں، اور ان کے ایٹامک میسز جو ہیں وہ لکھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ایٹامک میسز، اور ان کے ساتھ یونٹ بھی نظر آئے گی، اور یہ یونٹ AMU میں ہوگی۔ اب ایلیمنٹ میں جاتے ہیں جی، تو ایلیمنٹ والے خانے میں ہائیڈروجن ہے، اس کا وزن ہے جی 1.0079، جس کو ہم 1.008 بھی لکھ دیتے ہیں، تو یہ تو وزن ہے، لیکن ساتھ جو یونٹ لگے گی وہ AMU ہوگی، ایٹامک میس یونٹ۔ پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے آکسیجن، اس کا جو وزن ہے جی وہ نکلتا ہے 15.8994، ساتھ یونٹ AMU لگا دیتے ہیں، اور یہ اسٹوڈنٹ جو وزن نکل رہا ہے جو نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کو ہم ریلیٹیو ایٹامک میس بولیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسے نکالا گیا ہے، یہ کاربن کے C12 کے ساتھ کمپیئر کر کے نکالا گیا ہے، آکسیجن ایٹم کو، ہائیڈروجن کو یعنی تول کے نکالا گیا، دوسرے لفظوں میں کہیں، اور ساتھ یونٹ بھی لگانی ہوتی ہے، اور وہ AMU یونٹ لگ رہی۔ پھر آگے سوڈیم ہے، سوڈیم کا وزن جو نکالا گیا C12 آئسوٹوپ کے ساتھ کمپیئر کر کے، اس کو ہم ریلیٹیو ایٹامک میس کہتے ہیں، اور سوڈیم کی بنتی ہے جی 22.9897، جس کو ہم 23 لکھ دیتے ہیں عموماً، AMU یہ بھی ہوگی۔ پھر ہے جی میگنیشیم، میگنیشیم جو ہے اس کا وزن C12 ایٹم کے ساتھ کمپیئر کر کے نکالا گیا، تو اس کی ریلیٹیو ایٹامک میس بنتی ہے 24.350 AMU۔ اور اسی طریقے سے نیکسٹ ہمارے پاس سلور ہے، اور جو سلور ہے اس کا ویٹ جو ہے وہ بنتا ہے 107.8082، جس کو ہم 108 بھی لکھ دیتے ہیں، AMU ایٹامک میس یونٹ۔ یہ سلور کا وزن ہے جو کہ C12 آئسوٹوپ جو سٹینڈرڈ ایلیمنٹ ہے اس کے ساتھ کمپیئر کر کے نکالا گیا۔ تو یہ سارے آپ نے ٹیبل میں ویٹ دیکھیں ہیں، یعنی ریلیٹیو ایٹامک میسز دیکھی ہیں، جو کہ C12 آئسوٹوپ کے ساتھ کمپیئر کر کے ان ایلیمنٹس کے وزن ہائیڈروجن، آکسیجن، سوڈیم، میگنیشیم، سلور کے نکالے گئے ہیں، تو وزن سامنے لکھے ہوئے ہیں، یہ ریلیٹیو ایٹامک میس ہے، اور اس کے ساتھ جو یونٹ لگ رہی ہے اس کا نام ہے AMU یعنی ایٹامک میس یونٹ۔ اب یہاں پہ ایٹامک میس یونٹ AMU، اس کی ڈیریویشن، اس کی مثالیں سب ختم۔ اسٹوڈنٹ نیا آرٹیکل ابھی ہم شروع کریں گے، اور یہ نیا آرٹیکل جو ہے اس کا نام ہے جی ایوریج ایٹامک میس۔ اب ایوریج ایٹامک میس ہم پڑھنے اسٹوڈنٹس کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایوریج ایٹامک میس جو ہے وہ یہاں پہ ایک چیز ہے، اور وہ ایوریج ایٹامک میس کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایلیمنٹ ایسے ہوں گے کہ جن کا قدرت میں پایا جانا جو ہے وہ ایک سے زیادہ شکلوں میں ہوگا، اور ان کو ہم آئسوٹوپس بولتے ہیں۔ تو پھر ہم نے آئسوٹوپ جو ہے، اگر ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ آئسوٹوپی کر رہا ہے یعنی آئسوٹوپس شو کر رہا ہے، تو اس کا وزن کیسے لکھیں گے؟ مثلا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک سے زیادہ شکلوں میں پایا جا رہا ہے، اب وہ ایک سے زیادہ جب اس کی اپیرنس آ رہی ہے تو ایک کا وزن اور ہوگا، دوسرے کا وزن اور ہوگا۔ ہم کہتے ہیں جی ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایٹامک نمبر جو ہے وہ سیم ہوتا ہے، اور میس نمبر جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، پھر ہم اسے آئسوٹوپس بول دیتے ہیں۔ مثلا اگر ہائیڈروجن کی بات کریں تو ہائیڈروجن جو ہے وہ پروٹیم شکل میں بھی پایا جاتا ہے، ڈیوٹریم میں بھی پایا جاتا ہے، ٹریٹیم میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب ہم سے کوئی پوچھے کہ جی ایٹامک میس ہائیڈروجن کی کیا ہے،
تو ہم ایٹامک میس ہائیڈروجن کی تب بتا سکتے ہیں جب ایک شکل میں پایا جائے. وہ تو ایک سے زیادہ شکلوں میں پایا جاتا ہے, 3 میں پایا جاتا ہے. تو پھر ہمیں تینوں کا ایوریج نکالنا ہوگا. جب تینوں کا ایوریج نکالیں گے پھر ہم اس کو کہیں گے ایوریج ایٹامک میس. تو اسٹوڈنٹ یہ آج کا ہمارا آرٹیکل ہے, ایوریج ایٹامک میس. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کوئی بھی ایلیمنٹ ایک سے زیادہ شکلوں میں پایا جاتا ہے قدرتی طور پہ, اس طرح کہ اس کا ایٹامک نمبر سیم ہو لیکن اس کا میس نمبر ڈفرینٹ ہو, پھر ہم اس کو آئسوٹوپس بولتے ہیں. تو ان آئسوٹوپس میں ان کے وزن جو ہیں نکال کے اس کا ایوریج لینا ہوتا ہے, اور اس ایلیمنٹ کے لیے ہم اس کا ایوریج ایٹامک میس جو ہے وہ لکھتے ہیں. تو ذرا اس کی اسٹڈی کرتے ہیں. کہتے ہیں دا ایٹامک میسز کین بی سین ان دا ٹیبل. ابھی اوپر آپ نے ٹیبل میں دیکھی ایٹامک میسز. ریئرلی فاؤنڈ بھی ایگزیکٹلی ہول نمبر. ہول نمبر میں آپ نے دیکھا ہے کہ عموماً نہیں ہوتی ہیں, ڈیسیمل میں ہوتی ہیں, اشاریے میں ہوتی ہیں. بیکاز موسٹ آف دا ایلیمنٹ آر کمپوزڈ آف 2 اور مور نیچرلی اوکرنگ آئسوٹوپس. کیونکہ کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ آئسوٹوپس بناتے ہیں, تو پھر ہمیں ان کا ریلیٹیو ایٹامک میس جو ہے وہ لینا پڑتا ہے. اور پھر ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھنی پڑتی ہے اسٹوڈنٹ, ریلیٹیو ایٹامک میس بھی دیکھنی پڑتی ہے, اور دیکھنا پڑتا ہے آئسوٹوپس کتنے ہیں, ان کی ریلیٹیو ایٹامک میس کتنی ہے. پھر ایک اور چیز بھی دیکھنی پڑتی ہے, ایبنڈنس اس کو ہم کہیں گے, کہ وہ آئسوٹوپ قدرت میں کتنے پرسنٹ پایا جاتا ہے. تو ابھی میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں. صرف اس وقت ہم ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں کہ ایوریج ایٹامک میس جو ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے. تو اسٹوڈنٹ ایوریج ایٹامک میس کی ڈیفینیشن اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی. ایوریج ایٹامک میس از دا ویٹڈ ایوریج آف دا ایٹامک میسز. 2 آئسوٹوپ ہیں تو دو آئسوٹوپ کی ایٹامک میسز کا ایوریج نکالیں. 3 ہے تو 3 کا نکالیں. آف نیچرلی اوکرنگ آئسوٹوپس آف دا ایلیمنٹ. اور پھر فارمولہ لگانا ہوتا ہے. ایوریج ایٹامک میس آف دا ایلیمنٹ کین بی کیلکولیٹڈ بائی یوزنگ دا فالوئنگ فارمولا. فارمولہ اسٹوڈنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ایوریج ایٹامک میس نکالنے کا. سپوز ہمارے پاس کوئی ایلیمنٹ ہے تو اس کے 2 آئسوٹوپس, تو آئسوٹوپ نمبر 1 کا وزن یہاں پہ لکھیں گے. پھر کتنے پرسنٹ وہ کائنات میں پایا جاتا ہے, 50%, 25%, وہ یہاں پہ لکھیں گے اور تقسیم کریں گے 100 پہ. یہ پہلے آئسوٹوپس کا کھاتا ہو گیا. پھر پلس کا نشان آئے گا, جمع کریں گے, یہ پلس کا نشان. اب دوسرے آئسوٹوپس کی طرف جائیں گے. پھر دوسرا آئسوٹوپس جو ہے اس کے لیے ہمیں دوسرے آئسوٹوپس کا جو وزن ہوگا جی وہ یہاں پہ لکھنا ہوگا. اس کی پرسنٹیج کہ وہ کائنات میں کتنے پرسنٹ پایا جاتا ہے, 75% ہے, جتنا بھی ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے اور 100 پہ تقسیم کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں آئسوٹوپس کا لکھ کے اور ان کو کریں گے آپس میں جمع. تو جو جواب آئے گا وہ ہمارے پاس ایوریج ایٹامک میس نکل آئے گا اس ایلیمنٹ کا جس کے اندر 2 آئسوٹوپ ہیں. اگر اسی طرح کوئی ایلیمنٹ ہو اور اس کے 3 آئسوٹوپ ہوں تو پھر ہم پہلے کا ایٹامک میس لے کے اس کی پرسنٹیج سے ضرب دے کے 100 پہ ڈیوائڈ کر کے جمع دوسرے آئسوٹوپ کا وزن لکھتے اور اس کی پرسنٹیج اور 100 پہ تقسیم کرتے جمع پلس یہ پھر تیسرے آئسوٹوپس کا وزن لکھتے اس کی پرسنٹیج اور 100 پہ تقسیم کرتے, پھر تینوں کو ہم جمع کر لیتے. جو جواب آتا تو اس ایلیمنٹ کا ہم ایوریج ایٹامک میس نکال لیتے جس کے اندر 3 آئسوٹوپس ہیں. تو یہ اسی طرح طریقہ ہے آئسوٹوپس والے ایلیمنٹ کا ایٹامک میس ایوریج ایٹامک میس نکالنے کا. اب میں آتا ہوں جی ایک خاص مثال کی طرف. فرض کیا ہمارے پاس کلورین ہے, تو کلورین کا ایٹامک میس جو ہے وہ ہم ایوریج ایٹامک میس کلورین کا وہ 35.5 ہے. اب اسٹوڈنٹ یہ 35.5 جو ہے یہ کہاں سے آیا جی؟ یہ 35.5 جو ہے یہاں سے آیا کہ اس کے 2 آئسوٹوپس ہیں. ایک کلورین کا آئسوٹوپ ہے جس کا وزن 35 ہے اور دوسرا ہے جس کا وزن 37 ہے. 35 والا 75% کائنات میں پایا جاتا ہے اور جو 37 وزن والا ہے وہ 25% پایا جاتا ہے کائنات میں. اب ہم فارمولے میں جا کے 2 آئسوٹوپ والے ایلیمنٹ کلورین کی قیمتیں لگائیں گے. اوپر میں آپ کو سمجھا چکا ہوں قیمتیں لگانے کا طریقہ, اور وہ قیمتیں لگانے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہوگا جی. تو پہلے ہم یہاں پہ فارمولے کے اندر جو ہے وہ اس کی ویلیو لگائیں گے. تو فارمولے کے اندر ذرا دیکھ لیں جی, یہ کلورین کا پہلا آئسوٹوپ ہے جو کہ 35 ہے اور اس کی ایبنڈنس ہم نے لگانی ہے.
پھر دوسرا آئسوٹوپ ہے جس کا وزن 37 ہے اور قدرت کائنات میں جو پایا جاتا ہے پرسنٹیج اس کی ہم نے یہاں پہ لگانی، اور دونوں کو کیا کرنا ہے جی 100 پہ تقسیم کر کے جمع کرنا۔ اب میں قیمتیں لگانے جا رہا ہوں کلورین کی، غور سے دیکھنا۔ کلورین کی آئسوٹوپس ہو گئے جی 2، تو مجھے کرنا کیا ہے جی، ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آئسوٹوپس کی لگانی، تو میں یہاں پہ قیمتیں لگا رہا ہوں۔ دیکھیں پہلا آئسوٹوپس جو ہے اس کا وزن 35 تھا، ابھی اوپر آپ نے پڑھا کلورین کا 35، اور اس کی پرسنٹیج جو تھی 75 تھی، تو 75 کو 100 پہ تقسیم کر کے میں نے جواب نکال لیا 0.75، ان دونوں کو میں نے یہاں پہ ضرب دے دیا۔ اب دوسرا پلس کا نشان، اب دوسرا اسٹاپ ہے، اس کا وزن 37 تھا اور اس کی پرسنٹیج تھی 25، تو 100 میں سے 25 تھا، تو میں نے 25 کو 100 پہ تقسیم کر کے یہاں پہ جواب نکال دیا، اور ان دونوں کو آپس میں ضرب دے دی، ان دونوں کو آپس میں ضرب دے کے جمع کر کے، تو ٹوٹل جواب میرے پاس کتنا آ گیا جی 35.50۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس کلورین ہے، کلورین اس کے 2 آئسوٹوپ ہیں، ایک 35 والا ایک 37 والا، تو دونوں کے علیحدہ علیحدہ وزن اور پرسنٹیج سے ضرب دے کے میں نے دونوں کو جمع کر کے تو ایوریج نکال لیا، تو ایوریج کلورین ایٹم کا جو ہے وہ ایوریج اٹامک میس وہ 35.5 نکلا۔ تو یہ اسٹوڈنٹ طریقہ ہے ایوریج اٹامک میس نکالنے کا۔ تو کلورین کے چونکہ 2 آئسوٹوپ تھے، ایک 35 وزن والا ایک 37 والا، تو دونوں کی پرسنٹیج جو تھی مختلف تھی، ایک کا 75% تھا ایک کا 25% تھا، تو میں نے ان کی پرسنٹیج سے ضرب دیا ان کے وزنوں کو اور جمع کر کے ایوریج نکال لی۔ تو کلورین کے 2 آئسوٹوپس کی ایوریج 35.5 ہے۔ اب کلورین کے لیے کوئی ہمیں پوچھتا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی اس کا وزن 35.5۔ تو یہ طریقہ ہے جی ایوریج اٹامک میس نکالنے کا۔ اسٹوڈنٹ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ۔